پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی تھی کہ کیا الیکشن 2023 میں ہوں گے یا نہیں، اور صاف شفاف الیکشنز کے حوالے سے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا آپس میں بیٹھنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جو ملک میں اس وقت جاری سیاسی عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا۔ ہمیں جوائن کیا جناب قاری محمد عثمان صاحب نے، سینئر رہنما ہیں JUIF کے۔ کیسا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ بتائیے گا سب سے پہلے کس طرح دیکھتے ہیں، ایک تو اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس مہنگائی کے اندر ابھی بجٹ پیش ہونا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عوام دوست بجٹ ہوگا؟ بجٹ میں کوئی عوام کے لیے ریلیف ہوگا؟ کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک بجٹ کا سوال ہے، ظاہر ہے کہ بدترین جی کیسا؟ آپ کی آواز ہم تک صحیح طرح نہیں پہنچ پا رہی ہے، ہم کوشش کریں گے دوبارہ آپ سے رابطہ ہو سکے۔ اور اس وقت ذرا بجٹ سب سے بڑی ترجیح ہوگی حکومت کی، اور اتحادی حکومت کا حصہ ہیں JUIF بھی اور دیگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہے۔ 13 جماعتی اتحاد ہے، اس میں پاکستان پارٹی بھی حکومت کی اتحادی ہے، ذرا PDM کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن اس وقت سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ ایک تو بجٹ دینا ہے، اور بجٹ کے فوری بعد پھر اپنے الیکشنز میں جانا ہے۔ الیکشنز کی تیاریاں ہیں یعنی اس کے اوپر تحفظات مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی ہیں، اس پہ بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے جو آج وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک پوری منظم سازش تھی۔ 9 مئی کو جو ہوا سیاسی احتجاج نہیں، سرکشی اور بغاوت تھی، وزیر داخلہ کہہ رہے تھے۔ یہ اس وقت ذرا مومنٹم بنانا ہوگا، ماحول بنانا ہوگا الیکشنز کے حوالے سے بھی، اور اس پہ بھی کیسا آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی سن رہا ہوں۔ اچھا، میرے سوال، چونکہ ہم بجٹ پہ بات کر رہے تھے عوام کے حوالے سے کہ عوامی بجٹ ہوگا یا نہیں، ریلیف کیسے ملے گا، چونکہ اس وقت سب سے زیادہ چونکہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اپنے اپنے مفاد کی بات تو کر رہے ہیں لیکن عوام کی بات کوئی نہیں کر رہا، تو قاری صاحب کیسے ریلیف ملے گا عوام کو؟ دیکھیں جی، ظاہر ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت کو یہ مہنگائی اور یہ تباہ کن صورتحال ورثے میں ملی، وہ تو دنیا جانتی ہے، آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ذمہ داری تو موجودہ حکومت کی ہی ہے جی کہ وہ عام انسان اور عام پاکستانی کو ریلیف دے، اور جو مہنگائی ہے اس پہ بھی کنٹرول کرے، بجٹ کو ایسا بجٹ بنایا جائے کہ جس سے عام انسان کو، عام غریب انسان کو اس سے فائدہ مل سکے اور ٹھیک۔ وہ اس پر اپنی زندگی بسر کر سکے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اختلاف برائے اختلاف کی بات نہیں کروں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت بہت ہی ضروری ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ عوام کی امنگوں کے مطابق انہیں بجٹ دے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا کیسا، چونکہ الیکشنز کا سال بھی ہے، بجٹ کے فوری بعد ذرا الیکشنز میں جانا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ذرا PDM کے سربراہ بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید الیکشنز ذرا ان کے تحفظات ہیں اس کے اوپر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ الیکشنز سے تھوڑا سا پرولانگ ہو جائیں، ان حالات میں الیکشنز نہیں ہونی چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں مولانا نے جو فرمایا ہے وہ آپ نے سنا ہے کہ جی ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم انتخابی لوگ ہیں، جی جی ہم انتخابات سے راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس ملک میں جو 14 ملین مارچ کیے تھے وہ انتخابات کے لیے کیے تھے، بالکل لیکن حالات کے تغیر اور حالات کی تبدیلی اور اس سے نتیجے یہاں تک آیا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ گئی اور اس حکومت کو جانا پڑا، جبکہ یہ خود بخود ختم ہونے والی حکومت تھی۔ اس وقت تباہی کے کنارے میں ملک کو کھڑا کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے، 9 مئی کے بعد جو پوری ملک کی میں افراتفری ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں دشمن وہ سکا جو ہمارے ملکی لوگوں نے کیا، ایک سابق وزیر اعظم کے کہنے پر ہوا، ان کی باقاعدہ نگرانی میں ہوا، پوری جماعت کی نگرانی میں ہوا۔ آج جو دھڑا دھڑ آپ دیکھ رہے ہیں، استعفائے ہیں اور کچھ بھاگ رہے ہیں، سیاست سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، اس وقت تو یہ کہا کرتے تھے
کہ مولانا فضل الرحمان 1 इंच जमीन गर्म नहीं कर सकते हैं। मौलाना ने तो कुछ नहीं किया, जी अब एक रात जेल में गुजारते हैं, वो रात उन पे ऐसी गर्म हो जाती है कि फिर मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, सियासत से किनारा कश हो जाते हैं। तो ये एक ऐसे हालात है। और फिर उसमें असल जो बुनियादी बात है वो ये है कि जो मुल्क अफरा तफरी का शिकार है, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इससे निकलने के बाद ये इंतखाबी माहौल पैदा होगा। ठीक। इन तो हालात इसमें में कारी साहब, इंतखाबी इन हालात में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी भी तो मौजूदा हुकूमत की है ना कि वो अमन अमान बहाल रखे, अफरा तफरी ख़त्म करे, सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो इस्तेकाम की तरफ आए। तो ये मौजूदा हुकूमत, आपकी बात में काट रहा हूं आपके सवाल को, हुकूमत अपना अमन कैसे बहाल करे? अगर सरपसंदों को पकड़ती है, जराइम पेशा लोगों को पकड़ती है, जिन्होंने 9 मई को पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान की तंसीबात पर हमला किया, फौजी छावनियों पर हमला किया, फौजी जवानों के जो शोहदा हैं उनकी बेइज्जती की गई, उनके निशानात को, उनके यानी क्या कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद इन हालात में अगर फिर भी जिनको पकड़ा जाता है वो बरी होके निकल जाते हैं। जो लाहौर में जनाह हाउस पे बाकायदा हिदायत दे रहे हैं कि ये किए जाए, ये किए जाए, वो अदालत बरी कर देती है। तो अब जब इन हालात में आप मुझे बताएं कि क्या आम इंसान क्या करेगा? मेरा भी आपसे यही सवाल है कारी साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि लोग बरी हो रहे हैं, जो लीडरशिप है जिनको मास्टरमाइंड आपकी हुकूमत कह रही है, तो वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इधर आते हैं उधर जाते हैं और छूट जाते हैं। आम कारकुन जो बहकावे में आ गया, वो लोग जो आम शहरी जो थे, जो इनके हत्थे चढ़ गए, तो वो तो गिरफ्तार हैं, उनकी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये भी तो गलत है ना कि जो मास्टरमाइंड है उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? लटकाएं उनको भी। नहीं, उनको कौन छोड़ रहा है? मैं और आप और हुकूमत तो नहीं छोड़ रही है ना, अदालत छोड़ रही है। आप अदालत से पूछेंगे ये जुल्म अदालत क्यों कर रही है, अदालत इंसाफ क्यों नहीं दे रही है? अदालत से इंसाफ हम मांगते हैं। अब तो पहले हम कहते थे कि तारीख इंसाफ से इंसाफ मांगे जाए, अब हम अदालत के दरवाजे पे दस्तक देते हैं कि हम कौम को इंसाफ दिए जाए, मुल्क को इंसाफ दिए जाए। अगर आप एक 8 रोजा रिमांड एक बंदे को मिल जाता है और हुकूमत उसको, जजेस जो है वो फौरन 1-2 मिनट के अंदर अंदर उसे मुकम्मल हमेशा के लिए रिहाई दी जाती है। आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब एक अच्छा इंसान है, एक बड़े सुलझे हुए सियासतदान है, लेकिन उनको जो ये कहा गया कि किसी भी मुकदमे में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये आदमी कहाँ लेके जा रही है इस मुल्क को? सही। तो ये चीजें ऐसी हैं कि अगर ये सूरत हाल रही तो जाहिर है कि वो किस तरह के इलेक्शन होंगे, वो इलेक्शन इस मुल्क को ये इलेक्शन कहाँ लेकर जाएंगे? ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं सर। ये देखिए, आप तमाम सियासतदानों ने ही मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है, किसी एक पार्टी की नहीं, उन्होंने ही इस मसले का हल निकालना है, बैठना है आपस में सर जोड़कर। चूंकि लेकिन कोई छोड़े बैठने के लिए ना जी बैठने के लिए कोई छोड़ेगा तो कोई बैठेंगे, किसके साथ बैठे? बिल्कुल ठीक है, दुश्मन नासिर के साथ बैठे नहीं, जरा मुल्क दुश्मन नासिर के साथ तो नहीं बैठ सकते। लेकिन इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों सवाल, चूंकि वक्त कम है, दोनों सवाल मैं एक साथ ही कर देता हूँ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए आपकी नज़र में, और दूसरा चेयरमैन PTI जो हैं उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए या नहीं? देखें, अगर वो इस काबिल हैं और पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज हो तो ये फंदा उनके गले में आना चाहिए। जहां तक तारीख इंसाफ की बात है, तो तारीख इंसाफ कोई सियासी जमात नहीं है, ये एक मजमुआ है, एक फितना है। उस पे पाबंदी लगाना, मैं समझता हूँ कि पहले भी बहुत सारी जमातों पे पाबंदी लगी और उनको फिर इस तरह आजादी से छोड़ दिया जाता है। असल उस जड़ को खत्म किया जाए, उस अंसर को खत्म किया जाए कि जिसकी वजह से मुल्क में ये अफरा तफरी हो रही है। ठीक, लेकिन कैसे साहब आप कह रहे हैं ये 1.5 करोड़ से ज्यादा अवाम ने वोट दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो कोई देखो वोट दिए नहीं है, आप जानते हैं, वोट दिलवाए गए हैं। गवाह हूँ, है नहीं चशमदीद गवाह हूँ, ऐसी बातों पे जाते हैं। तो अब मैं क्या कहूँ आपको, आप रहते हैं कराची में, वोट उनको दिया गया है, वोट लोगों ने दिए या दिलवाया गया है? तो वो तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही है तो अभी इलेक्शन हो जाए। मैं जिस हल्के से खड़ा था, मुझे 24 तारीख को मुझे बाकायदा फोन आता है कि हम 26 को आपको जो है वो देंगे, हार पहनाने आएंगे, और 25 और 26 की दरमियानी सब ऐसा अमल चक्की पीसी जाती है कि
کوئی نام و نشان جس بندہ کا نہیں ہوتا وہ آ جاتا ہے. تو کراچی میں جو کراچی ایم کیو ایم کے یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ایم کیو ایم کی پالیسی کیا تھی شہر اور ملک کے لیے، یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن ایم کیو ایم کو یہ تتر بتر کس نے کیا؟ آج بھی وہ کچھ ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ آگے ہوتا کیا ہے. اگر تحریک انصاف اور اس کی قیادت نے جو کچھ کیا ہے، سر عام کیا ہے، جس دن وہاں سے وہ نکل رہا ہے اور ویڈیو پیغام دے رہا ہے، اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ پکڑ جاؤں گا تو پھر اس سے زیادہ ہوگا، اس کے باوجود بھی اگر اس کو اس کے وہ نشان عبرت نہیں بنتا ہے تو اس پہ رویا ہی جا سکتا ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے. ٹھیک. اچھا، اس میں دوسرا آپ کو جس طرح ہم نے شروع میں بھی کہا، ایک تو یہ ہے کہ یہ سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس نے ہی مسائل حل کرنے ہیں، انہوں نے ہی مل جل کر بیٹھنا ہے. کوئی دور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی مذاکرات ہو سکیں گے، کوئی بات چیت ہو سکے گی تاکہ یہ ٹیمپریچر کم ہو سکے؟ آپ کی بات سنی نہیں میں نے. جی قاری صاحب، جی پلیز. آپ نے کیا کہا جی؟ میں یہ سوال کر رہا تھا آپ سے کہ ابھی بھی کوئی امید باقی ہے کہ کوئی مذاکرات ہوں، کوئی ٹیبل پہ بیٹھیں تاکہ یہ جو ملک میں افراتفری ہے اس کا خاتمہ ہو سکے؟ بالکل. آپ کا سوال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی کیا کہوں اس پر؟ قاری صاحب، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی صحیح طریقے سے، اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے آواز نہیں پہنچ رہی. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا، اور اس وقت ڈائلاگ کی طرف ہمیں جانا ہوگا، اور ہر حال میں آپ کو مذاکرات کرنے ہوں گے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جس کے کروڑوں ووٹرز ہوں، آپ ان کو اس طرح بین نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کو ان کی جو حق ارادیت ہے، ان کا جو ووٹ ہے، اس بنیادی حق ہے، اس سے آپ محروم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر سوچنا ہوگا، اپنے مذاکرات کرنے ہوں گے، اور وہ لوگ جو جس میں جرم میں ملوث ہیں ان کو سزائیں بھی ملنی چاہیے، جو بے گناہ ہیں ان کو بالکل ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. لیکن مسئلہ صرف یہاں یہ ہے کہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ انا ہے، حکومت اپر ہینڈ ہوتی ہے، وہ آگے بڑھ کر انیشیٹو لینے کو تیار نہیں ہے، اور صحیح معنوں میں حکومت ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی. اور اس وقت مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، شرح سود میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بجٹ آپ نے پیش کرنا ہے، تمام اہداف جو بجٹ کے لیے رکھے گئے تھے سال 2023-24 کے لیے وہ آپ اچیو نہیں کر سکے. یہ آپ کی نالائکی، یہ آپ کی ناکامی ہے، اور آپ دعوے کرتے تھے کہ آپ سب سے زیادہ تجربے کار ہیں. تو ابھی بھی وقت ہے، سنجیدگی سے بیٹھیں تمام سٹیک ہولڈرز، اور اس ملک کو ٹریک کی طرف لے کے آئیں، واپس اس ملک کو امن و امان کی طرف لے کے آئیں، اور اس ملک میں استحکام لے کے آئیں، تاکہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.